مدثر صاحب، نیتن یاہو کا اور مودی کا بڑا اٹوٹ رشتہ ہے، آپس میں ڈرونز کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ آپ اس رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ رشتہ جو ہے وہ ظلم پر استوار ہے۔ جی ایک ہی طرح سے دونوں کا ایکٹ ہے کہ مظلوم، کمزور اور معصوم ان پر ظلم کیا جائے، فلسطین ہو یا پھر ہندوستان ہو، وہاں پر کمزوروں پر یہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہی ان کی مس کیلکولیشن دونوں کی تھی کہ شاید پاکستان بھی اسی طرح سے جیسے فلسطین کے لوگ ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، ان کو کانکر کر لیا جائے گا، جیسے کشمیر میں زبردستی لاکھ افواج رکھ کے وہاں کے کشمیریوں کو دبایا جا سکتا ہے، اسی طرح سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دلتوں کو یا وہاں پر جو سویلین مسلمان ہیں، جو کرسچنز ہیں، ان کو دبایا ہے تو پاکستان کو بھی دبا لے گا۔ تو یہ ظلم کا رشتہ ہے، اور وہ رشتے ظالموں کے ساتھ ہی رشتے استوار ہوتے ہیں۔ جی یہ ایک بڑی سادہ سی معاملہ ہے، اور اس کا جب کسی طاقتور کے ساتھ، کسی اپنے مد مقابل پہلوان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں۔ باقی اسرائیل کو سپورٹ پوری دنیا کے مختلف ممالک سے رہی ہے غزہ کے حوالے سے، اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ بہت سے مفادات ہیں بہت سے ممالک کے، وہ خطے میں بھی موجود ہیں، وہ یورپ کے اندر بھی ہیں، وہ امریکہ خود ہے جو اس کا اسٹریٹجک پارٹنر اس وقت بن گیا ہے، سب چیزیں ہیں۔ لیکن پاکستان کی اہمیت کو وہ اس سے بالکل ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جو پوزیشن ہے وہ خدا نخواستہ کو فلسطین جیسی پوزیشن نہیں ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑا رشتہ رہا ہے، بڑا احترام کا، محبت کا، ان کے ساتھ پاکستان کا قائد اعظم سے لے کے آج تک۔ لیکن پاکستان کو فلسطین سمجھ کے اگر وہ ڈرون بھیجیں تو پاکستان پھر آج جو میزائلوں کے ذریعے جواب دیا ہے وہ ان کو یاد رہے گا۔ تو یہ جتنے بھی وہ رشتے آپس میں کر لیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ رشتہ کیوں ہوا؟ ویپنز چاہیے تھے، ڈرونز چاہیے تھے، وہ ٹیکنالوجی چاہیے تھی جس کے ذریعے وہ سمجھ رہے ہیں کہ خطے میں اسرائیل ایک بدماش ہے تو میں بھی وہ بدماش ہو جاؤں گا۔ لیکن اس ڈرون کو چلانا کیا پاکستان پر ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جو مظلوم، جن کے پاس نہ اسلحہ ہو نہ ہی وہ جنگ لڑ سکتے ہوں؟ یہ دو فرق ہے۔ فرانس سے وہ رافیل لے کے آئیں، رافیل ایک بڑی زبردست ٹیکنالوجی کے جہاز ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن اڑانے والے کون ہوں؟ کیا وہ ابھینندن جیسے ہوں، ابھینندن 1، ابھینندن 2 ہوں، یا پھر وہ پاکستان میں امام عالم کی جو روایات کو لے کر اور اسکواڈرن فیصل چودھری کی روایات کو لے کر آج تک جو اسکواڈرن صدیقی تک کے لوگ ہیں وہ چلا رہے ہوں؟ یہ ایک فرق ہے کہ پاکستان میں ایک الگ طرح سے فوج کی تربیت ہے، الگ طرح سے ایک فوج کا نظام ہے جو جنگ کے لیے مخصوص حالات میں ہمیشہ تیار ہے، اور دوسری طرف بھارت کی وہ خواہشات ہیں جو اسلحہ کے ذریعے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اسلحے کے ذریعے وہ تعداد میں تو بڑھ سکتے ہیں لیکن وہ معیار میں نہیں بڑھ سکتے، یہ ایک فرق ہے۔ اس طرح ظالموں کے رشتے جتنے بھی جڑتے رہیں، اگر مظلوم جو ہے وہ بالکل بے بس ہو تو اس پر تو چل سکتا ہے، لیکن جو خاموش ہے اس کو مظلوم نہ سمجھا جائے اور اس کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ وہ پاکستان نے کر دکھایا ہے اور پاکستان نے بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، خطے کا ایک مضبوط ملک رشیا ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اس معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تمام ممالک ہوں، چاہے چائنا ہو، رشیا ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، امریکہ ہو، جتنے بھی سلامتی کونسل کے تمام ممبرز ہیں وہ ممالک ہوں، ان کا رول ہمیشہ سے رہا ہے پوری دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی سادہ سی چیز ہے کہ یہ تمام ممالک ایکٹیو ہوں گے اور وہ بات کریں گے۔ جہاں تک رشیا کی بات ہے، رشیا ایک بہت بڑا پارٹنر انڈیا کا رہا ہے، اب بھی ان کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ پاکستان جب سے ریجنلزم کی طرف بڑھا ہے، پاکستان کے رشیا کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ اب جو ایشین ریپبلکن ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بھی حالات اچھے ہیں، تو رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے وہ معاملات نہیں ہیں کہ جو پہلے ماضی میں تھے۔ تو رشیا باقاعدہ طور پر کوئی پارٹنر بن کر انڈیا کے ساتھ نہیں دے گا، یہ میری ایک رائے ہے۔ جس طرح سے چائنا پاکستان کے ایک بھرپور ساتھ دے رہا ہے، امریکہ انڈیا کے ساتھ کافی بھرپور ساتھ دے رہا ہے، لیکن نہ چائنا کو بھی بھارت کی ایک طاقت کا، بھارت کی اقتصادی طاقت کا علم ہے، اس طرح سے امریکہ کو بھی
پاکستان کی ایک اسٹریٹجک طاقت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی حیثیت کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے۔ اسی طرح سے رشیا ہے، وہ بھی اپنے، کیونکہ اب دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، یہ تو بھارت اس وقت جنگی جنون میں مبتلا ہے، ورنہ تو اقتصادی جنگیں اب اگلے آنے والے وقت میں تھی، ایک ریس ہے جو چل رہی ہے۔ پاکستان اس کا حصہ ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ، اس سے رشیا سے لے کر اس کو گرم پانیوں تک رسائی ہے۔ وہی رشیا جو جنگ کے ذریعے چاہ رہا تھا کہ شاید وہ وہاں پہنچ جائے، نہیں پہنچ پایا، اس کو اب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس لیے کوئی بھی براہ راست نہ انڈیا کا پارٹنر بنے گا، نہ اس کا وہ ساتھ دے گا۔ اس لیے یہ تمام بڑے ممالک میڈیشن کریں گے، تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کوئی کھڑا ہو جائے یا اس وقت ان کو کسی قسم کی سپورٹ کرے سوائے اسرائیل کے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے، ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستانی سائبر اٹیک ٹیم نے مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ کو ہیک کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا جو ہے وہ اٹیک ہو چکا ہے ان کی الیکٹریسٹی پہ۔ پاکستانی سائبر حملے کے نتیجے میں بجلی مکمل طور پر اس ٹرانسمیشن کی بند ہو چکی ہے۔ سر اگر یہاں پر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں، پہلگام واقعے کو لے کر ہم نے بار بار ڈینائی کیا کہ یہ پاکستان کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جارحیت انڈیا کی بڑھتی رہی۔ کیوں اس کشیدگی کے بعد کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس نتیجے کو مکمل طور پر نظر انداز کیوں کیا گیا بھارت کی جانب سے؟ کیا یہ مائنڈ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اٹیک کریں گے تو آگے سے بھی اٹیک آئے گا؟ دیکھیں، میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ بھارت جو ہے وہ مس کیلکولیشنیں کر رہا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایک ڈرامہ، جب یہ ڈرامہ سٹارٹ کیا گیا اس کے جو نتائج ہے وہ پہلے سے سوچے گئے کہ یہ ڈرامہ کریں گے پہلگام والا، اس کے بعد ہم یہ کریں گے، اس کے بعد ہم یہ کریں گے، اور ان چیزوں کے ذریعے پاکستان وہ مقاصد حاصل کر لے گا۔ لیکن پہلگام ڈرامہ شاید کمزور سکرپٹ رائٹر جو فلاپ فلمیں بنا رہے ہیں نا انڈیا میں، اور بڑی نہیں سر، ان کی فلمیں جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں اور بہت ہٹ ہوتی ہیں۔ آپ جیسے اسی لیے ہٹ وہیں پہ ہوتی ہے نا، اس لیے وہ مودی کی وہ ساری فلسفی کو ہٹ سمجھ رہے ہیں، لیکن ان میں چند وہ بھی لوگ ہیں جو وہ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں، وہ مودی کی پالیسیوں کے بھی خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہٹ فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہ ہٹ نہیں ہو سکتا تھا عمل، اس لیے وہ مس کیلکولیشن کی گئی۔ اور آپ پہلگام ڈرامہ، اب میں کیا آپ کو پوری تفصیل بتائی جائے کہ چند منٹوں میں مقدمہ بھی ہو گیا، ذمہ دار بھی ہو گئے، خاکے بھی جاری ہو گئے، تمام تر تیاری پہلے کر رکھی تھی، لگا کہ یہ تھوڑا سا جلدی ہو گیا۔ جو ڈائریکٹر تھا اس نے شاید سب کو اس کے رول دے دیے اور سب اکٹھے رول میں آ گئے، ٹائم نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد وہ خفت مٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور پاکستان کے معصوم بچوں پر، جن کے نام پر آج یہ باقاعدہ طور پر آپریشن لانچ کیا گیا، یہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں جن کے نام پر،